أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس اسماء حسنہ کی اہمیت اور اس کے بارے میں چند بنیادی باتوں پر مشتمل تھا. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اسماء حسنہ میں لفظ اللہ سب سے بنیادی لفظ ہے. اللہ رب العالمین کا اسم علم ہے. جس طرح اللہ رب العالمین لم یلد ولم یولد ہے، اسی طرح لفظ اللہ کسی دوسرے لفظ سے نہ بنا ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنا ہے. جس طرح اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح لفظ اللہ کی نہ تثنیہ آتی ہے نہ جمع آتی ہے. یہ ایسا لفظ ہے جس کو ہم جمع نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العالمین کے لیے بہتر لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں وہ وہی لفظ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کا اضافہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالی کا اضافہ کریں تو زیادہ مناسب ہے. لفظ اللہ کا ذکر ایک خاص تاثیر رکھتا ہے. دل کے گوشوں کے اندر اس کا ذکر، زبان پر اس کا ذکر، مفرد صیغے سے بھی اور مرکب صیغے سے بھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر ہے. ایک حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. لا الہ الا اللہ ذکر بھی ہے اور توحید کا اعلان بھی ہے، اس لیے سب سے بہتر ذکر ہے. بہترین ذکر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اس میں شرک کی نفی کا کھل کر ذکر ہو. اور شرک کی نفی یہ بھی ہے کہ آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، اور شرک کی نفی یہ بھی ہے کہ یہی لا الہ الا اللہ کسی ایسے مجلس میں کہہ دے کہ مطلب اس مجلس والوں کو سمجھانا یا کم از کم اپنے عقیدے کا اظہار کرنا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب قوم کے ساتھ مناظرہ شروع کیا تو 3 چیزوں کے بارے میں تبصرہ کیا، اور تینوں تبصرے بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، بلکہ پہلا تبصرہ دوسرے تبصرے کے لیے ایک بنیاد تھا. جب وہ تارے کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا اس کو رب کہہ دیں، تو جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو بنیاد رکھتے ہیں کہ لا احب الآفلین. ربوبیت اور خدائی کے لیے ایسی چیز قطعاً موزون نہیں جس پر غروب اور غیوب آتا ہو، زوال آتا ہو، فنا آتی. لا احب الآفلین یہ گویا کہ فطرت سلیم کی بات تھی کہ میری فطرت اور میری عقل سلیم ہے، اور سلیم اور درست عقل والا انسان وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ایسی چیز خدائی کے لیے مستحق نہیں ہو سکتی جس پر غروب آتا ہے، جو غائب ہوتا ہے، جو فنا ہوتا ہے.
اور جب وہ چاند کو دیکھتے ہیں کہ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، جب چاند کو دیکھتے ہیں چمکتا ہوا اور جب وہ بھی غروب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، یہ جو میں گمراہی سے بچا ہوا ہوں اس لیے نہیں بچا ہوا کہ میں نے صرف عقل سے کام لیا ہے. لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کر چکا ہوتا تو میں بھی گمراہوں میں سے ہو چکا ہوتا. اب میں گمراہی سے اس لیے بچا ہوا ہوں کہ میرے رب نے مجھے ہدایت دی. تو عقل سلیم کی بات بنیاد تو ہے، لیکن وہ پوری بات سمجھانے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کافی نہیں. ہدایت کی پوری بات اور پوری توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت. لئن لم يهدني ربی، ہدایت ربی چاہیے. اور جب ہدایت مل جاتی ہے تو بس آگے اس کے بعد پھر کیا ہے؟ پھر فلما رأى الشمس بازغة، اب دن بھی چھڑ جاتا ہے اور شاید لوگوں کی تعداد بھی رات والوں کی تعداد سے زیادہ ہوگی. تو پھر جب دن کہ آخری وقت میں سورج غروب ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے، یا قوم انی بریء مما تشرکون، لوگوں میں تو تمہارے شرک سے بیزار، اور انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا آپ فاطر السماوات والارض کے سپرد کر دیا. تو یہ بنیادی بات ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور افضل الدعاء الحمدللہ. الحمدللہ بہت بڑی بہترین دعا ہے. اس کی بہترین دعا ہونے میں شاید یہ نقطہ ہو، واللہ تعالی عالم، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو تمام صفات الوہیت اور ربوبیت کا مالک سمجھنا اور اس کا اعلان کرنا، گویا اپنی بندگی اور اپنی عجز اور اپنی انکساری کا اظہار ہے. اور سب سے صریح اور سب سے ابلغ بات، بلیغ بات، فصیح و بلیغ بات وہ ہوتی ہے جو کنایہ میں ذکر کی جائے. کنایہ میں ذکر کی جائے. کسی شاعر نے کسی شخص سے اپنی کسی ضرورت کے لیے ملاقات کی تو اس نے ایک شعر کہا، وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكُمْ فَطَانَةُ وَسُكُوتِي بَيَانٌ عِنْدَهَا وَخِطَابٌ، میرے دل میں کئی باتیں ہیں اور آپ ذہین لوگ ہیں. وَفِي النَّفْسِ حَاجَاتٌ وَفِيكُمْ فَطَانَةٌ، میرے دل میں کئی ضروری باتیں ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر ذہانت بھی ہے. وَسُكُوتِي بَيَانٌ عِنْدَهَا وَخِطَابٌ، اور میں جب اپنی ضرورت کو بیان نہیں کروں اور چپ ہو جاؤں تو یہ گویا کہ میری ضرورت کا ایک بیان ہی ہے. تو اسی کو عرب زبان میں کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں الکنایۃ ابلغ من الصریح. کنایہ میں بات کرنا صاف الفاظوں میں بات کرنے سے زیادہ بلیغ ہے اور زیادہ پہنچنے والے ہیں مقصد کو. یہ بنیادی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. اس کے بعد ایک اور لفظ ہم دیکھتے ہیں، اللہم. اللہم کا جو لفظ ہے اسی کے بارے میں بھی اہل علم نے کئی باتیں کی ہیں. کسی نے کہا یہ لفظ یا اللہ سے بنا ہے. اللہم کا لفظ اس کا معنی ہے اے اللہ. یہ بھی لفظ اللہ سے بننے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کی ایک ترکیب ہے. جس طرح ہم لفظ اللہ کو کبھی سبحان اللہ میں کبھی الحمدللہ میں وہی لفظ ہم بولتے ہیں، اسی طرح اللہم میں بھی اصل میں ہے یا اللہمنا بخیر، یا اللہ امنا بخیر، اے ہمارے اللہ ہمارے بارے میں خیر کا ارادہ فرما.
ہمارے بارے میں خیر کا ارادہ فرما۔ اور کسی نے کہا ہے کہ نہیں، اللہم یہ بھی دعا کا ایک لفظ ہے اور یہ مستقل براسہ ہی لفظ ہے۔ بہرحال عربی زبان میں لوگوں نے دونوں طرف کا استعمال کیا، کبھی کبھی اللہم سے پہلے یا کا اضافہ بھی لوگوں نے کیا ہے، یا اللہم یا اللہم، یہ مقامات حریری جس نے پڑھی ہو اس میں وہ چیزیں آتی ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اللہم کے مفہوم کو اس انداز میں لینے سے انکار کیا ہے کہ اس کا معنی ہے یا اللہمنا بخیر۔ اگر اس کا معنی امنا بخیر ہوتا تو ابو جہل کیسے کہتے کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ بہرحال اس بحث میں مزید جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال دعا کے لیے قرآن مجید میں اللہ کو پکارنے کے لیے اللہم کا لفظ چونکہ وارد ہوا ہے، اسی لیے ہم اس کا استعمال کریں گے۔ اسماء حسنہ میں اللہ کے لفظ کی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے علم کے طور پر استعمال ہونے والا لفظ الرحمن ہے، الرحمن، اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر۔ اور اسی الرحمن اور الرحیم کے بارے میں ہم کچھ ضروری باتیں آج کے درس میں بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ عربی زبان کے لحاظ سے بالکل ایک معیاری ماحول تھا لغت کے لحاظ سے، لیکن مکے کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفت یا اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہونے والے معروف نام الرحمن کو بھلا دیا تھا۔ قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان کو کہا جاتا رحمان کی طرف سجدہ کرو، رحمان کے حکم کے مطابق سجدہ کرو، تو کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کون ہے؟ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، دوسری جگہ قرآن نے فرمایا وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، رحمان کے ذکر کے وہ منکر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ رَبِّي، ان لوگوں کو کہہ دو کہ رحمان تو میرا رب ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ، کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، بات ایک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسلام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پر جو احسانات کیے ہیں ان میں سب سے پہلا جو بڑا احسان ہے وہ یہ بھی ہے، بڑے احسانوں میں سے ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا گویا انکار کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ رحمان تو تمہارے رب کی ایک بہت بڑی معروف صفت ہے، اس صفت کا انکار کرنا گویا کہ خود اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کرنا ہے۔ اس صفت کے اعتراف میں صرف یہ نہیں کہ تم مومن بن جاؤ گے، اس میں یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بھی بن جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت اس لفظ میں بہت زیادہ اور بہت وسیع اور بہت مبالغے کے ساتھ اسی لفظ میں بیان ہوئی ہے۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت پر ایک بہت بڑا احسان تھا، اور گویا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مکے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف اگر لفظ رحمان کے ذریعے کیا گیا تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہوگا۔ گویا کہ مکے کے لوگوں کے ساتھ لفظ اللہ کو تو پہلے وہ جانتے تھے، لیکن لفظ رحمان کے ذریعے پہلا تعارف اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ کیا، جس میں رحمت کا اور مہربانی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے الطاف اور شفقت اور مہربانی کا پیغام تھا، اور پوری دنیا کے لیے بھی یہی ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے، گویا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا ایک پیغام۔
یہ دوسری بات. مکے کے لوگ لفظ رحمان کا آخر تک پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا تھا، آخر تک. یعنی صلح حدیبیہ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مکے کے لوگوں کی طرف سے سہیل ابن عمر معاہدے کی دستاویز لکھتے ہیں اور معاہدے کی شرائط جب طے پاتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو کہ لکھ دو اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوراً سہیل نے اعتراض کیا اور سہیل نے یہ کہا کہ ما نعرف الرحمن، ہم رحمان کو نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم رحمان کو. اکتب بسم اللہ والعزا یا بسمک اللہم. تو لات اور عزا کو تو وہ نہیں مانتا تھا، وہ نہیں سمجھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں کر لیں گے، مانیں گے. تو ایک ایسے جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے رکھ دیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قابل قبول تھا کہ اکتب بسمک اللہم، بسمک اللہم. تو نبی نے فرمایا ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھ. لیکن سہیل کی یہ بات کہ ما نعرف الرحمن، ہم رحمان کو نہیں جانتے. اب 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی کتنی آیات مکے میں تلاوت کی ہے لوگوں کے سامنے جس میں رحمان کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ضد کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ضد کرتے ہیں تو اگر ان کے دل میں اپنے لیے بھی تھوڑا بہت رحم کا جذبہ ہو تو کم از کم رحمان کے لفظ سے تو ان کو چڑ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لفظ کے ساتھ تو ان کو دشمنی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس لفظ میں تو ایک خوبی ہے، اس نام میں تو ایک مٹھاس ہے، ایک خوبی ہے، ایک حلاوت ہے. اور صرف اس حلاوت کو اگر وہ دیکھتے اور سنتے اور سمجھتے، اس پہ سوچتے، تب بھی ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جاتا تھا، ایمان کا دروازہ کھل جاتا تھا. لیکن وہ اپنے آپ ہی کے دشمن تھے. اس کے بعد ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ بسم اللہ میں جو ہر چیز کے شروع سے پہلے ہمیں اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن مجید میں 114 بار، 113 بار تو ہر سورت کی ابتدا میں، اور ایک سورہ النمل میں ایک آیت کے جز کے طور پر پورے 114 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو کلمہ آیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف رحمان اور رحیم کے الفاظ سے کیا گیا ہے بندوں سے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور سورہ الفاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد بھی الحمدللہ رب العالمین کے فوراً بعد پھر الرحمن الرحیم کا ذکر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو الفاظ اللہ تعالیٰ کے ایسے اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جامعیت، عالمگیریت اور ہمگیریت پر دلالت کرتے ہیں. بعض علماء نے اور بعض بڑے بڑے ماہرین دین نے الرحیم کا لفظ الرحمن کا تتمہ قرار دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا الرحمن کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی صفت رحمت کا پورا احاطہ کرنے سے پھر بھی یہ لفظ، اس لفظ کے اندر وہ پورا معنی نہیں آتا تھا جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات جس زبان میں کرتا ہے وہ آخر ہے تو انسانی زبان. تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو مزید وضاحت کرنے، واضح کرنے کے لیے، اور اس الفاظ میں جو کمی رہ جاتی ہے مفہوم کی، اس کمی کو جس کے الفاظ متحمل نہیں ہو سکتے، الفاظ جس کے متحمل، اس کے الفاظ تو انسانی لغات، تو اللہ رب العالمین نے اس میں لفظ رحیم کا اضافہ فرمایا. یہ بات اگرچہ بعض لحاظوں سے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے، لیکن مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ اگر رحیم کا لفظ ہمیشہ الرحمن کے بعد ہی استعمال ہوتا اور بغیر الرحمن کے وہ لفظ استعمال نہ ہوتا تب تو یہ بات درست ہوتی. لیکن ہم دیکھتے ہیں قرآن کی کئی آیات میں
الرحیم کا لفظ اکیلے بھی استعمال ہوا ہے اور کسی دوسرے لفظ کے بعد بھی استعمال ہوا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْوَدُودُ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. تو رحیم کا لفظ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو رحیم کا لفظ رحمان کے بعد بھی استعمال ہوا ہے اور رحمان کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نقطہ اتنا مضبوط نہیں ہے جو پہلے بیان کیا گیا تھا. دراصل رحمان اور الرحیم دونوں اس کا ماخذ ہے رحمت، اور رحمت ہی کے ماخذ کی وجہ سے لفظ الرحمان اور الرحیم اور الراحم. لیکن اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے لیے ارحم الراحمین کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے. وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین وَهُوَ خَيْرُ الراحمین. تو گویا کہ ہمارے پاس تین قسم کے الفاظ ہیں، الرحمن، الرحیم اور الراحم. لیکن الرحمن صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، الرحیم اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور الراحم بننا تو گویا کہ ہر مومن کے لیے حکم ہے کہ تم رحماء بن جاؤ، رحماء بینہم. یہ تو صحابہ کرام کی ایک صفت ہے کہ وہ رحماء تھے، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے. اور حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے. باقی رحمان مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان مبالغہ. الرحمن کا معنی ہے بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ مہربان. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی زیادتی یہ اس دنیا میں بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مہربان ہے. اے کریمی کہ از خزانہ غیب گبر ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کو جا کنی محروم تو کہ با دشمنان نظرداری. دشمنوں کو بھی یہ کھلا ہوا دسترخوان ہے، مومن اور کافر اور عاصی اور فرمان بردار سب اس سے کھاتے ہیں. اور جو نافرمانی پہ نافرمانیاں کرتا ہے اسے بھی ڈھیل دی جاتی ہے، سالہا سال کی ڈھیل، بلکہ صدیوں کی ڈھیل. کچھ قوموں کو تو صدیوں کی ڈھیل دی جاتی ہے اور نعمتوں کی ان پر بارشیں کی جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے. اور الرحیم کا معنی ہے ہمیشہ مہربان. کبھی الرحیم مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ الرحیم کا معنی ہمیشہ ہمیشہ مہربان ہو. قرآن مجید میں بار بار یہ لفظ دنیا کے لحاظ سے بھی آتا ہے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور سچ پر آ جاتے، قربانیاں دیتے، اطاعت کرتے اور توبہ کرتے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اسی طرح وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اس کا تعلق بھی دنیا ہی سے ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ جب رحیم کا لفظ بھی مبالغہ کے لیے ہو تو رحیم کا لفظ مبالغہ کے لیے بھی آتا ہے اور دوام کے لیے بھی آتا ہے. قرآن مجید میں الرحمن کا لفظ بھی الگ استعمال ہوا ہے اور الرحیم کا لفظ الگ استعمال ہوا ہے. اور آپ اگر پھر مزید اپنا مطالعہ اس انداز سے جاری رکھیں گے تو آپ کو مزید بھی یہ تو اشارات ہیں. مثلا اللہ رب العالمین نے جب سب سے بڑی نعمت انسانوں پر جب بڑی نعمت کا ارادہ کیا تو اس کو لفظ الرحمن کے ساتھ منسلک کیا. الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی. تو قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کا انزال اور تنزیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نازل کرنا، یہ گویا کہ بہت عظیم اور ہم پہلو رحمت کا اظہار تھا. اسی لیے یہاں پہ لفظ الرحمن لایا گیا.
اور آپ کو علم ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد صرف مومنوں کو اور اہل ایمان کو دنیا کے فائدے نہیں ملے، غیر مومنوں کو بھی دنیا کے فائدے ملتے رہے۔ دوسرا نقطہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار جس انداز سے ہوتا ہے وہ حقیقت میں روحانی اور علمی روشنی اور نور ہے۔ عام طور پر تو لوگ رحمت صرف اس مادی رحمت کو کہتے ہیں جس سے ان کو کچھ مال یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں اور ضروریات زندگی کی چیزیں مہیا ہوں، اسی کو رحمت کہتے ہیں۔ لیکن قرآن نے ہمیں یہ ذہن میں بٹھایا کہ نہیں، رحمت کا سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے جو علم، ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حوالے سے جو چیزیں اس کا ذریعہ بنتی ہیں وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے، اگرچہ وہ دوسری چیزیں بھی رحمت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا اور اعلان بھی فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لوگوں تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ گویا کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا اپنا ہی کمال تھا اور اپنا ہی اس کا ایک فعل تھا اور اپنا ارادہ تھا کہ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا مزید رحمت ہونا اس سے واضح ہے کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کو ہمیں بھی بتا دیا کہ بندو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا، اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنے کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ جتنی بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر رحمت لازم کی ہے، اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں نازل فرمائی کہ میرے بندو کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ کرنا اور رحمت کا سلوک کرنا بندوں کے ساتھ لازم کر دیا۔ اور اسی کی تشریح میں وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری اور دوسری کتابوں میں، تقریباً سبھی کتابوں میں، حدیث کی کتاب میں، تفاسیر میں بھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق وهو عنده فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی۔ اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھا، ایک کتاب لکھی۔ کیسے لکھی وہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور وہ خط اللہ رب العالمین کے ساتھ عرش کے اوپر ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین نے یہ لکھا کہ ان رحمتی سبقت غضبی، ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر گئی ہے، میری رحمت میرے غضب سے بڑھ کر ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ان رحمتی سبقت غضبی، تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس بات کا گویا کہ اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین رحمت کا سلوک کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور حدیث بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابو داود اور ترمذی میں ہے غالباً، کہ ایک غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک خاتون کا دودھ پیتا بچہ گم ہو گیا، اور وہ بالکل دیوانہ وار ادھر ادھر گھومتی پھرتی، دنیا و ما فیہا سے بے خبر، جب بھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھتی اس کو اپنے گود میں لیتی اور اس کو دودھ پلاتی، اور یہ منظر ایسا عجیب تھا کہ ہر کسی کے نظر میں تھا۔ سب لوگ گویا کہ اس کی دیوانگی پر حیران تھے کہ یہ کیسی ماں کی جو محبت ہے، جس کو ماں کی ممتا کہتے ہیں، اس کی محبت کا ایک عجیب انداز تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جان کر لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو اس ماں کو اس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکتا، بلکہ خود بھی آگ میں نہیں ڈالے گی اور وہ اگر آگ میں کوئی دوسرا اس کو ڈالے گا تو اس کو بچائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اس کی بنسبت یہ اپنے بچے کے اوپر جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمہ۔ اور جس طرح ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ قرآن مجید کا نازل کرنا، جس طرح اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، وہاں پہ رحمان اور رحیم دونوں کا الفاظ ہے، تنزیل من الرحمن الرحیم، سورہ حامیم فصلت السجدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح قرآن رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہور ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھیجا گیا پیغمبر بھی رحمت ہے۔ ایک حدیث میں جو دعا کے بارے میں ہے، اور اس حدیث کی سمجھ میں تھوڑی سی بات ہے، اس لیے میں اس حدیث کو اس وقت نہیں پیش کرتا، لیکن ابو داؤد اور ترمذی میں وہ حدیث نقل ہوئی ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی الرحمہ کا لفظ آیا ہے، نبی الرحمہ، اسأل الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے نبی الرحمہ کا لفظ منتخب فرمایا ہے، اور خود اللہ رب العالمین نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ للعالمین ہی قرار دیا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ظہور جو ہمارے اوپر ہوتا ہے قرآن کا نازل ہونے کے بعد، اس کی بھی کئی اظہار کے کئی نشانیاں ہیں اور کئی مثالیں ہیں۔ مثلا اگر ہم اس بات کو دیکھیں، قرآن مجید نے سورہ القصص میں جو فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ساری عمر تمہارے اوپر رات کو مسلط کر دوں تو پھر دن کی روشنی کون لائے گا، اور اگر ساری عمر تمہارے اوپر میں رات کی تاریکی مسلط کر دوں، دن کو مسلط کر دوں تو رات کون لے آئے گا تاکہ تم اس میں آرام حاصل کر سکو، سکون حاصل کر سکو۔ سوچے کبھی کبھی ہمیں نیند آتی ہے لیکن ہم کسی اہم کام کی وجہ سے اپنے نیند کو بھگانا چاہتے ہیں اور نیند سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نیند کبھی کبھی ہمارے کام میں مزاحم ہوتی ہے اور ہم اس کو دفع کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نیند ہمارے اوپر غلبہ بھی پا لیتی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج میں اور ہماری طبیعت میں یہ داعیہ رکھا ہے کہ جب تم تھک جاؤ اور تمہیں آرام کی ضرورت ہو تو تمہیں نیند آ جائے، جبکہ ہم خود اپنے ارادے سے اس نیند کو دور کرنا اور دفع کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آخرکار ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اسی طرح نہ ہو اور ہم اسی طرح اس کو دفع کرنے پر قادر ہوتے اور وہ ہمارے اوپر غالب نہ آ جاتی اور ہم اسی طرح لگے رہتے، اور پھر جب مقابلے کی کیفیت ہوتی تو ظاہر ہے کہ جب دوسرا نہیں سوتا تو میں بھی نہیں سوتا۔ جب وہ دیکھیں لوگ مقابلے میں ایک دوسرے سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، جب رات تاری ہو جاتی ہے تو ہر ایک پھر سمجھتا ہے کہ چلو اب تو مقابلے کی وہ دوڑ ختم ہو جاتی ہے اور ہر ایک اپنے اپنے گھر کا رخ کرتا ہے اور آخرکار اپنے بستر کا رخ کرتا ہے۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو آپ سوچ نہیں سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے کہ پھر ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ یہ لوگ جو آج آپ کو بالکل درست
ہوش و حواس میں نظر آ رہے ہیں، اس میں کتنے لوگ ایسے ہوتے جو اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھتے اور اس کو کھو نہ بیٹھتے؟ آپ کو علم ہے جن لوگوں کو سزائیں دی جاتی ہیں جیلوں میں، ان میں سب سے بڑی سزا جو ان کو دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو نیند کے لیے نہیں چھوڑا جاتا، مسلسل ان کو جگایا رکھتے ہیں، جگا کے رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کے دماغ پر جو اثر ہوتا ہے وہ ظاہر۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت رحمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، یقول جعل اللہ الرحمت 100 جزء، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کر دیے، 100 حصے کر دیے۔ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، تو 99 حصے اپنے پاس رکھ دیے، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اور ایک حصہ زمین میں نازل فرمایا۔ فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، اسی ایک جز میں سے جو حصہ لوگوں کو ملا ہوا ہے، اسی حصے کی بنیاد پر مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے۔ حَتَّى تَرْفَعُ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا، حتیٰ کہ گھوڑی بھی اپنے بچے سے اپنا کھر اٹھا لیتی ہے، خشیۃ ان تصیبہ، کہ میرے بچے کو مصیبت نہ پہنچائے، حالانکہ اس نے کوئی تربیت تو نہیں پائی ہوتی ہے، اس نے کوئی تعلیم تو نہیں پائی ہوتی، اس نے اولاد کے حقوق کے بارے میں کوئی لیکچر تو نہیں سنی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی، یہ اگر ہم اس کی بابت مزید ایک نقطہ مزید ذہن میں رکھیں کہ یہ اولاد کے اوپر رحمت، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اولاد تو سب سے زیادہ وہ چیز ہے جو انسان کی تکلیف اور اس کی راحت کو متاثر کرنے والی چیز ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو اپنے بچوں کی وجہ سے جو تکلیفیں پہنچتی ہے بچپن میں، پھر اس کے بعد تھوڑی سی بیماری میں بچہ بیمار ہوتا ہے، روتا ہے، تو ماں باپ کو نیند نہیں آتی، آرام نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اس کے لیے دوڑتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، گرمی اور سردی برداشت کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ذہن میں اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کرنا یہ ودیعت کی ہے ذہن کے لوگوں کے ذہن میں، تو سب سے زیادہ تکلیف دینے والے تو وہ بچے ہوتے تھے، تو لوگ اپنے بچوں سے دور بھاگتے، یا ان کو، آپ کو علم ہے کہ جب انسان اسفل السافلین میں گرتا ہے، ہم نے کئی مثالیں مغرب کی سنی ہیں اور پڑھی ہیں کتابوں کے اندر۔ کئی سال پہلے میں نے اخبار میں دیکھا کہ برطانیہ میں ایک دو ہمسایہ گھر تھے، تو ایک ہمسایہ کے گھر سے بچے کی آواز آتی تھی، تو پتہ چلتا تھا کہ وہاں پہ بچہ ہے۔ تو پھر 2-3 دن بعد اس گھر سے بچے کی کوئی آواز نہیں آئی، تو اس نے اس سے پوچھا ہمسایوں سے کہ یار آپ کے ہاں جو بچہ تھا وہ آج میں 2-3 دن ہو گیا میں اس کی آواز نہیں سنی۔ اس نے کہا یار اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا تھا، اس نے تو ہماری نیند خراب کر دی تھی، ہماری زندگی کو اجیرن کر دی تھی، اس نے تو ہماری زندگی کو زہر گھول دیا تھا اس میں، بس میں نے اس کو یہاں سے پکڑا اور بالٹی کے بھرے ہوئے بالٹی میں اس کا سر رکھ کر اس کا کام تمام کر دیا۔ وہ ہمارے آرام میں بخل ہو رہا تھا، آرام میں بخل ہو رہا تھا۔ قرآن نے سچ کہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسفل سافلین، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے انسان کبھی، حالانکہ جانور اپنے بچے پر رحم کرتے۔ جب ہم بچے ہوتے تھے دیہاتوں میں رہنے والے، تو وہاں پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا مرغیاں پالتے تھے لوگ۔ آج کل تو دیہاتوں میں بھی لوگ مرغیاں نہیں پالتے، تو مرغی کے جو بچے ہوتے تھے نا، ہم کبھی شرارت کے لیے اس کے ایک بچے کو پکڑتے تھے، اور اس میں ایک مزہ ہوتا تھا کہ اس کی جو
جو بچے دینے والی ماں ہوتی تھی نا، وہ کس انداز سے کتنے غصے ہوتے تھے، اور اس کے جو پر اور اس کے جو ہوتے تھے وہ کیسے کس انداز سے وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے، بالکل براہ راست وہ چہرے پر حملہ آور ہو جاتی تھی، آنکھوں پر حملہ آور ہو جاتی تھی اپنے بچے کے لیے۔ آپ جنگل میں جائیں، جنگل میں آپ دیکھیں گے، تماشا دیکھیں گے کہ جنگلی جانور اپنے بچوں کے لیے کیسے محبت رکھتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، لیکن انسان پھر ان جنگلی جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اسفل سافلین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے دیکھیں، بچے تو بچے ہیں، عام دوسرے انسان جو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہ رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھیں نا۔ ایک طرف تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ اب دیکھیں ایک انسان اگر دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ سے لینا دینا نہیں ہے، یہ تو انسان ہی کی بھلائی ہے جو دوسرا انسان چاہتا ہے۔ اور ایک انسان اگر دوسرے انسان کی بھلائی کے لیے کچھ کرتا ہے اور اس پر رحم کرتا ہے، اس پر ترس کھاتا ہے، اس کی کوئی دستگیری کرتا ہے، اس کی کوئی مدد کرتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، اسے کچھ دیتا ہے، اسے اٹھاتا ہے، اسے کوئی تسلی کچھ تو کرتا ہے وہ رحم کے حوالے سے، تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جو خود رحمان ہے، اس کی رحمت خود بندوں ہی کے لیے ہے، اور بندے جب آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کے جذبات رکھتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں انسانوں کے لیے ہی فائدے ہیں جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا سلوک کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ ابو داود، بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو داود کی حدیث تو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ بخاری کی بھی ایک حدیث ہے، انما یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ان بندوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد بندوں کے اوپر رحم کی ترغیب کے دو پہلو زیادہ قرآن نے اور سنت نے اس کو اجاگر کیا ہے اور اسی پر زیادہ توجہ دی۔ پہلی یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسانوں کو کہا کہ جب تمہارے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب بڑھاپے کو ایک یا دونوں پہنچ جائیں تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف نہ کہو۔ اف کا مطلب دو مطلب ہے، ایک ایسا کلمہ جس سے تجھے تو تکلیف نہیں ہے لیکن اسے تکلیف ہو، اور تم اس کو کسی ایسی بات کا تذکرہ کرنا چاہتے ہو جو اسے تکلیف دینے والی ہو، تو ایسی بات اس کے سامنے نہ کرو۔ اور اف کا یہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ تجھے خود تکلیف ہو تو اپنے والدین کے سامنے اس تکلیف کا کم سے کم اظہار کر دو، اس لیے کہ تجھے جو تکلیف ہوگی اس سے تمہارے والدین کو زیادہ تکلیف ہوتی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور برا بھلا مت کہو، ایسی بات نہ کرو جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ تو گویا کہ اس سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جب یہ دل آزاری والی بات نہیں ہے تو آدمی کو چاہیے کہ بس ان بوڑھے بوڑھوں کو ادھر چھوڑ دے اور ان سے الگ ہو جائے تو کوئی بات ہی نہ ہوگی۔ قرآن نے فرمایا نہیں، ان کو الگ بھی نہ چھوڑو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اس طرح نہ کہ ان کو اکیلے چھوڑ دو کہ وہ اپنا دل کہتے رہیں، نہیں، ان کو کمپنی دو۔ آپ کو علم ہوگا کہ جو علاقے اور جہاں پہ لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں اور اپنے والدین کا ساتھ دیتے ہیں، وہاں پہ والدین کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں، اور جہاں پہ والدین کو بڑھاپے کی حالت میں بوڑھوں کے ہاسٹلوں میں لے جایا جاتا ہے، وہاں پہ والدین اور بوڑھے اپنا دماغ اور اپنا حافظہ کھو دیتے ہیں۔ اور 1-2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ یورپیوں نے اور مغربیوں نے
اس بات پہ بڑا شور مچایا کہ ہم نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، دریافت کیا ہے، معلوم کیا ہے کہ بوڑھوں کے جو حافظے خراب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کمپنی نہیں دی جاتی، اور جو لوگ بوڑھوں کو کمپنی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو اولاد ان کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، تو ان کا حافظہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور سنت نے بتا دیا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، میٹھی میٹھی باتیں کر لیں، ان کے مزاج کی باتیں کر لیں۔ مجھے یاد ہے، اور میرے ایک دو دوست اس کے گواہ بھی ہیں، ہمارے ایک محترم تھے، بڑے بزرگ تھے، وفات پا گئے ہیں، وہ علامہ اقبال کے اشعار کے ساتھ بہت زیادہ ان کا تعلق تھا، اور جب بھی ہم ملتے تو وہ اقبال کے شعر گنگناتے۔ تو پھر بہت دور چلے گئے، ایک دفعہ میں ان کی عیادت کے لیے چلا گیا، تو اس کے دو بیٹے تھے، اور ایک بیٹے پر ایک ہاتھ رکھ کر اور دوسرے بیٹے پر دوسرا ہاتھ رکھ کر وہ اسی طرح پاؤں کو گھسیٹتے گھسیٹتے اپنے بیٹھک میں نکل آئے، اسی حالت میں، جب میرا دوست بھی اس کو دیکھ رہا ہے، یعنی وہ پاؤں خود نہیں اٹھا سکتے تھے۔ آپ یقین کریں، جب وہ بیٹھ گئے مجھے تو پتہ چلا کہ اس کا مزاج کیا ہے۔ بس خیر خیریت پوچھنے کے بعد میں نے اقبال کی باتیں چھیڑ دی، اور کچھ شعر میں نے پڑھے، کچھ اس نے پڑھے۔ 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ نہیں گزرے ہوں گے، اچانک اٹھے وہ، اور ادھر الماری تھی، اس الماری میں ایک کتاب کھولتے ہیں، دوسری کی الماری میں دوسری، وہ میرے ساتھ تھا، اس نے مجھے کہا تم نے اس پر کیا دم چف کیا، یہ تو ابھی آ نہیں سکتا تھا، ابھی پاؤں کو گھسیٹتے گھسیٹتے آ رہا تھا، اور ابھی ایسے جوانوں کی طرح اٹھا اور ایک دروازے کو کھولتا ہے، ایک کتاب اٹھاتے ہیں، مجھے کہتے ہیں اس میں جی ہے، دوسری کتاب اٹھاتے ہیں اس میں جی۔ میں نے کہا آپ کو علم نہیں ہے، اسے کوئی کمپنی دینے والا نہیں، اگر کوئی کمپنی دینے والا ہوتا اور اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ بحث کرتا، باتیں کرتا، تو اسی طرح نہ ہوتا۔ یہ میری بالکل چشمدید، آج بھی وہ ساتھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ آدمی اٹھا کیسے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے سامنے عزت والی بات، احترام والی بات، شرافت والی بات، ایسی بات جس سے وہ خوش ہو جائیں، جس سے ان کا احترام پتہ چلے۔ اور پھر فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے اپنے پروں کو نیچے رکھ، یعنی اپنی بڑائی، تو بہت بڑا افسر ہے، تو کسی ایس پی افسر ہے، کسی سیس افسر ہے، کہ تو کوئی بڑا جرنیل ہے، کہ تو وزیر اعظم ہے، کہ تو صدر ہے، کہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی بیٹا ہے جو ماں باپ کا بیٹا ہوتا ہے۔ تم کوئی چیز ہو گے، وہ باہر کوئی چیز ہو، لیکن جب تم اپنے ماں باپ کے سامنے آؤ تو پھر بچہ بن کر رہو، بیٹا بن کر رہو۔ اگر تم ماں باپ کے سامنے بھی جرنیل ہو، تم ماں باپ کے سامنے بھی کوئی پروفیسر ہو، ماں باپ کے سامنے بھی کوئی بڑی چیز ہو، تو پھر یہ بات نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سمجھا نہیں ہے بات، تو ماں باپ کے سامنے بیٹا ہی رہے۔ یہ دوسری بات ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ میں حیران ہوں، 2-4 مہینے پہلے میں اقوام متحدہ کا وہ دیکھ رہا تھا، انسانی حقوق والی وہ حصہ چارٹر، اس کو میں نے لس بلس پڑھا، اس میں بچوں کے حقوق کے بارے میں تو بہت کچھ تھا، لیکن میں ڈھونڈتے تھک گیا کہ اس میں کبھی والد کے حق کے بارے میں بھی بات ہو جائے، لیکن مجھے اس میں والد کا ذکر ہی نہیں ملا۔ آپ کو ملا ہو تو شاید ہی میری غلطی ہوگی، پھر مجھے بتائیں، میں اس سے رجوع کروں گا، لیکن مجھے اقوام متحدہ کے اس انسانی حقوق کے چارٹر میں مجھے والد کا نہ ذکر ملا اور نہ والد کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ، ایسا جملہ ملا کہ والد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے بچے کے اوپر، اور بچے کو اپنے والد کا حق ادا کرنا چاہیے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ اس کے بعد ایک دوسری طرف بھی توجہ مبذول کرتے ہیں، وہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلق۔ ایک اسلامی نقطہ نظر ہے، اسلامی نقطہ نظر
سے میاں بیوی کے درمیان تعلق نکاح کے بعد ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اپنی توحید اور اپنی قدرت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا کیے، اور وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور پھر جوڑے بننے کے بعد تمہارے درمیان دوستی بھی پیدا کی اور ایک دوسرے کے اوپر رحم کا جذبہ بھی پیدا کیا۔ تو رحمت اور رحم کا جذبہ ایک دوسرے کے اوپر یہ زواج کے بعد ہے۔ مغرب کے ہاں کیا ہے، وہ زواج اور نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس جذبات کا اظہار تو کرتے ہیں، حقیقت میں وہ جذبات ہوتے تو نہیں، وہ ہوس تو ہوتی ہے، وہ رحمت نہیں ہوتی، مودت نہیں ہوتی۔ تو یہ اسلام کی دلیل ہے، اور شیطان اس بات سے زیادہ خفا ہوتا ہے کہ زوجین کے درمیان محبت کی فضا کیوں پیدا ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ یہ ایک دوسرے کے لیے دشمن بنے رہیں، تاکہ کبھی یہ نوبت نہ آ جائے کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہو کر سکون ملے، بلکہ وہ سکون کسی اور جگہ پہ تلاش کرتے رہیں، تاکہ گھر برباد ہوتے رہیں۔ اور آج کل تو گھر کی بربادی کے لیے آپ کے ہاں پنجاب میں تو بل بھی آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی وہ اپنے پر مارنا شروع کر دیا ہے اس نے، یہاں پہ بھی لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ اس میں اس بات کا ایک اشارے میں بھی تذکرہ نہیں ہے کہ اگر عورت کسی انداز سے، کسی طریقے سے خاوند کو غصہ دلانے کے لیے کوئی ایسی حرکت کر ڈالے اور اس کو ایموشنل کر دے، ظاہر ہے کہ ایسا تو ہوتا ہے، تو اس پر کیا عورت کا کوئی مواخذہ ہوگا؟ اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ پورے بل کو آپ دیکھیں، میں نے دیکھ لیا ہے، یہاں پہ جو پیش ہونے والا تھا وہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کسی حد تک، اور پنجاب میں جو پیش ہوا ہے وہ ابھی مجھے نہیں ملا، لیکن بہرحال میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن مرد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر اس نے ایسے انداز سے اس کو دیکھا اور عورت کو پتہ چلا کہ یہ تو جس انداز سے مجھے گھور رہا ہے، تو پھر ان دونوں کا پھر ظاہر ہے کہ وہ اسے حق ہے کہ وہ جائے اور مرد کو گھر سے نکالے، اور حتیٰ کہ عورت جہاں پہ جس محلے میں ہوتی ہے اور جہاں پہ اس کا کام کاج ہے، جہاں پہ وہ آتی جاتی ہے، وہاں عورت مرد کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا ہے، اب مرد اس راستے پہ نہیں جائے گا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان آپس میں حقوق کو مودت اور رحمت کی بنیاد پر، نہ کہ اس بنیاد پر کہ ایک چارٹ لکھا جائے کہ اس میں مرد کے حقوق یہ ہوں اور عورت کے یہ ہوں، اور پھر ساس کے یہ ہوں اور بہو کے یہ ہوں، اور نند کے یہ ہوں اور فلان کے یہ۔ کچھ لوگوں نے علماء کے سے ایسے مطالبے کیے ہیں کہ نہیں جی مجھے لکھا جائے کہ یہ کیسے آپ کو لکھا جائے؟ اسلام نے اس کو مودت اور رحمت کی بنیاد پر گھر کے معاملات اور خاندان کے معاملات اس طرح ایک کی ذمہ داریاں دیوار پر لگائی جائیں اور چارٹ لکھے جائیں، اور دوسری کی ذمہ داریاں دیوار پر لگائی جائیں، اور بالکل اسی طرح کہ پھر ہر چیز کو تولنے کے موقع آ جائے اور اس کے بغیر تولے بغیر کوئی بات نہ بنے۔ اس انداز سے گھر نہیں چلتے، اس انداز سے خاندان نہیں بنتے۔ خاندان بنتے ہیں مودت اور محبت کی بنیاد پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہی کہ اللہ تعالیٰ نے عام مخلوق میں اور پھر خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی بات رکھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اظہار ہے، جس کا میں نے کسی لحاظ سے کچھ پہلوؤں پر بحث کی، اور آپ کے لیے اس بات کو چھوڑ دیا کہ آپ مزید تفصیلات اپنے مطالعے سے اور اپنے کتابیں دیکھنے سے باقی تفصیلات آپ ہم پہنچائے۔ آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا اور اس پر بات ختم کروں گا۔ آپ بھی ہم سے کچھ سوالات پوچھیں گے، ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا، اور وقفے کے بعد پھر اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں تو دے دیں۔ وہ یہ کہ جس طرح قرآن مجید نے میاں بیوی کے درمیان مودت و رحمت کی بات کی،
بچوں کے بارے میں فرمایا کہ والدین کے اوپر رحمت فرمائے، رحمت کرے اور رحمت کا سلوک کرے، نرمی کا سلوک کرے۔ ایسی کوئی آیت یا ایسی کوئی حدیث آپ کو معلوم ہے؟ یا چلو حدیث کی بات نہیں کریں گے، آیت کی بات کریں گے۔ ایسی کوئی آیت آپ کے علم میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، انسانوں کو یہ تاکید کی ہو کہ تم اپنے بچوں پر بھی رحم کر لو اور اپنے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا سلوک کر لو؟ ایسی کوئی بات ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں ہے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاکم اللہ خیرا۔